اب اللہ نے حکم دیا جبریل میرے محبوب کی سواری براق ہونی چاہیے، براق لے کر کے جا۔ جبریل علیہ السلام جنت میں گئے تو دیکھا کہ جنت کے باغوں میں ہزاروں براق چر رہے تھے، جنت کے باغوں میں سب چر رہے تھے۔ ایک براق تھا جو چر نہیں رہا تھا بلکہ وہ ایک گوشے میں رو رہا تھا۔ حضرت جبریل کی نظر اسی پر پڑ گئی تو اس نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا آج سے 40,000 سال پہلے میں نے نام محمد سنا ہے، میں نے نام محمد سنا ہے، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محمد عربی معراج پر جائیں گے تو ان کے لیے براق کا انتخاب ہوگا۔ اس دن سے آج تک رو رہا ہوں ان کے عشق میں کہ اتنی بڑی بڑی اور عظمت والی براقوں میں اپنی باری کب آئے گی اور اپنا نمبر کب لگے گا، یہ تو سب شان والے لوگ ہیں، میری کب باری آئے گی۔ اللہ نے کہا جو محبوب کے لیے رویا کرتے ہیں انہی کو پھر محبوب کا قرب نصیب ہوتا ہے، رونے والوں کو قرب محبوب ہوتا ہے۔ سب چل رہے تھے، وہ رو رہا تھا، کس کے لیے؟ محبوب کے لیے، اپنے آقا کے لیے۔ سرکار علیہ السلام کو براق لا کر کے پیش کیا۔ روایتوں میں آتا ہے وہ جو براق تھا وہ گدھے سے کچھ تھوڑا بڑا تھا اور کھچر سے کچھ چھوٹا میانہ قد کا تھا، اور اس کے پر تھے، اس کا چہرہ انسان کی طرح تھا، اور اس کے پیر جو تھے وہ گھوڑے کی طرح تھے، اس کے پیر کے حصے گھوڑے کی طرح تھے، اور اس کے سر پر تاج تھا۔ یعنی کہ اکثر جانور اور اکثر مخلوق کی شبیہ جو ہے الگ الگ انداز میں اس میں موجود تھی، اور اس کی پرواز اور اس کی طاقت اور اس کی رفتار اتنی تھی کہ وہ جب پر مارتا تھا تو جہاں پر اس کی نظر جاتی تھی اس کا پیر وہاں پر پہنچتا تھا۔ یعنی کہ ایک سیکنڈ کے اندر، یہ سمجھ لیں ایک لمحے کے اندر وہ 500 سال کی مسافت طے کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی رفتار عطا فرمائی تھی، اتنی قوت اس کو عطا فرمائی تھی۔ اب وہ براق آیا، براق آنے کے بعد حضور براق کے قریب آئے، جیسے جبریل نے کہا یا رسول اللہ براق پر بیٹھیں، آقا علیہ السلام نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور جو اعزاز اللہ نے آج آپ کو دیا ہے وہ کسی نبی کو کسی رسول کو نہیں دیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں جبریل رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو میرے اللہ نے میرے لیے کتنی خوبصورت سواری کا انتظام کیا ہے۔ جب میری امت اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں آئے گی تو وہ کیسے آئے گی؟ مجھے ان کا آنا یاد آتا ہے، مجھے ان کا تڑپنا یاد آتا ہے، مجھے ان کا بلکنا یاد آتا ہے۔ ابھی میرے آقا رونے لگے، اللہ کی طرف سے ندا آئی محبوب غم نہ کر، آج غم کی رات نہیں ہے پیارے حبیب، غم نہ کر میرے محبوب، جس کو ہم پسند کریں گے، جو ہمیں راضی کر لے گا، اس کے لیے بھی ہم براق کا انتظام کریں گے، اور آپ کے امتی میدان محشر میں جب آئیں گے تو ان کو بھی براق پہ سوار کر کے لایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے۔ اب میرے آقا سے عرض کیا گیا سرکار براق پر بیٹھیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام براق پہ بیٹھنے لگے تو براق جو ہے وہ مچلنے لگا۔ حضرت جبریل امین نے اس کو کہا کہ کس شان والے نے آج تجھ پہ سواری کرنا ہے، تو رو رہا تھا، اب تو بدکتا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ آج مانگنے کی رات ہے، مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے آج۔ کہا کہ حضور آج مجھ پہ سوار ہوں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب قیامت کے دن حضور میدان محشر میں جا رہے ہوں گے تو اس وقت بھی حضور کسی اور سواری کا انتخاب نہیں کریں گے بلکہ مجھی پر بیٹھ کر کے میدان محشر میں بھی جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا جا یہ تجھے عطا کر دیا گیا۔